أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں واو کا جو لفظ لائے ہیں یہ بھی جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں. اس میں کوئی ترتیب بیان نہیں ہو رہی، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا یہ بھی بات ہوئی کہ ولما سقط فی ایدیہم، سقط فی ایدیہم یہ محاورہ ہے. سقط گر جانا، فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا پشیمان ہونا، ان لوگوں کا پریشان نادم ہونا، ان لوگوں کا شرمندہ ہونا. ولما سقط فی ایدیہم جب پچھتائے ہیں، ورعو اور سمجھے کہ انہم قد ضلوا انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں. یہ گمراہی کی بات بھی دیکھ لی. اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا نا کہ اولم یرو، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا. یہاں بھی وہی لفظ لے آئے ہیں کہ ورعو انہم قد ضلوا اور سمجھے کہ ہم بہک گئے ہیں. قالو کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا، اگر نہ رحم کرے ہم پہ ہمارا پروردگار، ویغفر لنا اور نہ بخشے، لنکونن من الخاسرین تو بے شک ہم تو خراب ہو جائیں گے، ہم تو بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے اس وقت جب اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا، اور جب ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ بعد کی بات ہے، قرآن نے اس میں ترتیب نہیں رکھی. یہاں پہ نہ قرآن کی کوئی ایسی بات تھی، کوئی تاریخ کی چیز تھوڑا ہی ہے کتاب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے بنانے کے فوراً بعد یہ ذکر کر دیا، اور اس کے بعد ذکر آ رہا ہے آگے کہ ہوا کیا. اس لیے یہاں واو جو اس آیت کے شروع میں ہے یہ بھی محض اس لیے جمع کے لیے، یعنی یہ واقعہ بھی ایک ہوا ہے کہ جب انہیں پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی. یہ شرمندگی جو ہے یہ ہے توبہ، رجوع کرنا. آدمی کو جب اپنے گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے تو اس جھیب کو مٹانے کے لیے، اس شرمندگی کے لیے معافی مانگتا ہے، معذرت کرتا ہے، بس یہ توبہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں کو یہ بات سکھائی کہ جب وہ ایک دوسرے سے معافی مانگیں تو وہ اسے معاف کر دیا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس آدمی نے اپنے بھائی کا عذر قبول نہیں کیا، اس کی معذرت قبول نہیں کی، وہ ڈرے اس سے کہ اللہ بھی قیامت میں اس کی معذرت کو قبول نہ کرے. تو اس لیے یہ شرمندگی جب کسی پہ طاری ہو جاتی ہے تو یہ اس کی توبہ ہی کی ایک قسم ہے. اللہ سے بے اختیار معافی مانگتا ہے. اس قوم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ندامت ان پہ چھا گئی، ورعوا انہم قد ضلوا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں. اب یہ سمجھنا کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں یہ بھی خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ کوئی آدمی یہی سمجھنے لگے کہ میں غلط راہ پر چل پڑا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. وگرنہ تو ہوش اس وقت آئے جب قیامت اور جب آخرت اور جب یہ چیزیں کھل جائیں تو پھر ہوش کے آنے کا کیا فائدہ ہو، کیونکہ وہ جو غیب کا ایمان تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب تو ایمان لا رہا ہے مشاہدے پہ، اور مشاہدے کا ایمان اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا. اور انہوں نے دعا مانگی اور کہا کہ لئن لم یرحمنا ربنا، اگر پروردگار ہم پر رحم نہ کرے، ویغفر لنا اور ہماری بخشش نہ فرما دے، لنکونن من الخاسرین تو ہم تو بہت ہی بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے. ہم نے بہت ہی غلط حرکت کر دی ہے، ہم تو بہت ہی خراب ہو جائیں گے، خسارہ اٹھائیں گے. اور حقیقت میں اس سے بڑا خسارہ آدمی اٹھا نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جائے. پچھلے اعمال برباد، نیکیاں ختم، گناہ ویسے کے ویسے، اور اوپر سے اگر مر گیا اس حال میں تو اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ بھی اس پہ نازل ہوگا. یہ انہوں نے گویا کہ اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کر لی.